अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देते चलें। सवात की तहसील कबल में घरेलू तनाज़े पर भाई की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल, गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सवात की तहसील कबल में घरेलू तनाज़े पर भाई की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल, गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसोसनाक वाकया जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि सवात की तहसील कब्बल में घरेलू तनाज़े पर भाई की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल, गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से सवात से टीवी टुडे के नुमाइंदे लाल शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। लाल शेर खान, बताइएगा कि इस तनाज़े की क्या वजूहात थी जिसके बाद ये इंतहाई अंदोहनाक वाकया पेश आया। हाँ जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे के करीब तकरीबन ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये तहसील कबल के नवाई इलाका है देवली, जिसमें घरेलू तनाज़े पर फायरिंग हुई। फायरिंग से 2 भाई और खातून जान बाग हुई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी वालिदा, भाभी, 2 भाइयों और भतीजों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मुलजिम मोहम्मद अली ने फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जो है ना, 3 अफराद, 2 मर्द और 1 खातून जो है ना वो जान बाग हुई है, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी है। अस्पताल ज़राया ने 2 मर्द और 1 खातून को जान बाग होने और 2 अफराद को जख्मी की तस्दीक कर दी है। जबकि पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, लाल शेर खान सवात से हमें अपडेट कर रहे थे। लाल शेर खान, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया है कोरोना। अमवात 13,595 हो गई। मजीद 2,511 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 6,10,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,73,000 सेहतयाब, जबकि 23,355 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,812, सिंध में 4,461, खैबर पख्तूनख्वा में 2,169, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 322, इस्लामाबाद में 526 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 2,511 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सत्तर साल से जायद उम्र के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। 70 बरस से जायद के अफराद किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड बुजुर्ग शहरियों को दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग शहरियों को साइनोफार्म वैक्सीन दी जा रही है। पाकिस्तान ने $150 मिलियन की रकम कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुख्तस कर रखी है। जी हाँ, आवाम के लिए खुशखबरी सामने आई है। आपको बता रहे कि 70 साल से जायद उम्र के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। 70 वर्ष से जायद के अफराद किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड बुजुर्ग शहरियों को दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग शहरियों को साइनोफार्म वैक्सीन दी जा रही है। पाकिस्तान ने $150 मिलियन की रकम कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुख्तस कर रखी है। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,72,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 8 लाख तक जा पहुंची है। 9 करोड़ 75 लाख मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,49,000, ब्राजील में 2,80,000, भारत में 1,59,000, जबकि मैक्सिको में 1,95,000, रूस में भी 92,500, फ्रांस में 90,762,
برطانیہ میں 1,25,825 اور سعودی عرب میں 6,573 اموات ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے تور غر میں کان حادثے میں جاں بحق 7 کارکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد ایک روز قبل کان میں آگ لگنے کے باعث پھنس گئے تھے۔ جی ہاں، آگ لگنے کے باعث کان کن پھنس گئے تھے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے تور غر میں کان حادثے میں جاں بحق 7 کارکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد ایک روز قبل کان میں آگ لگنے کے باعث پھنس گئے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں تمام قائدین شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو، مریم نواز اور محمود خان اچکزئی بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن پر شکست پر تمام جماعتیں رپورٹ پیش کریں گی۔ آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق 7 ووٹ مسترد ہوئے، قائدین کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ڈپٹی چیئرمین کو کم ووٹ ملنے پر بھی جے یو آئی کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارے جائز ووٹ کیوں مسترد کیے گئے۔ ووٹ مسترد ہونے کا ملبہ بھی عدالتوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اگر استعفے نہ دیے گئے تو لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہوگی۔ سینٹ الیکشن میں اداروں کی مداخلت کا الزام بھی عائد کر دیا۔ پوری قوم نے دیکھا کہ سینٹ نے ایوان میں کیمرے کس نے لگائے۔ جی ہاں، ایوان میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ہمارے جائز ووٹ کیوں مسترد کیے گئے۔ ووٹ مسترد ہونے کا ملبہ بھی عدالتوں پر ڈال دیا گیا۔ اگر استعفے دیے گئے تو لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، ان کا کہنا تھا کہ اگر استعفے نہ دیے گئے تو لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہیں ہوگی۔ سینٹ الیکشن میں اداروں کی مداخلت کا الزام بھی عائد کیا۔ پوری قوم نے دیکھا کہ سینٹ کے ایوان میں کیمرے کس نے لگائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 16 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ اجلاس پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں سربراہوں کی خالی اسامیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی کی تعیناتی ایجنڈے میں شامل ہے۔ F9 پاک چین فرینڈشپ سینٹر فاٹا ہاؤس کے استعمال پر بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ ممنوعہ اور غیر ممنوعہ بور لائسنسز کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے۔ جی ہاں، اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 16 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ اجلاس پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں سربراہوں کی خالی اسامیوں پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی کی تعیناتی ایجنڈے میں شامل F9 پاک چین فرینڈشپ سینٹر فاٹا ہاؤس کے استعمال پر بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ ممنوعہ اور غیر ممنوعہ بور لائسنسز کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے اپنے اپنے جواب جمع کرا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا ضمنی انتخابات میں بد انتظامی کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد کر دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈسکا ضمنی الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے اپنے اپنے جواب جمع کرا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا ضمنی انتخابات میں بد انتظامی کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد کی ہے۔
اور بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 116 روپے 8 پیسے جبکہ پیٹرول کی قیمت 111 روپے 90 پیسے ہی رہے گی۔ مٹی کا تیل 3 روپے 42 پیسے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ روز اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو قیاس آرائیاں قرار دیا گیا تھا۔ جی ہاں، قیاس آرائیاں قرار دیا گیا تھا۔ اہم خبر ہے پیٹرول کی قیمت سے متعلق، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 116 روپے 8 پیسے جبکہ پیٹرول کی قیمت 111 روپے 90 پیسے ہی رہے گی۔ مٹی کا تیل 3 روپے 42 پیسے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ روز اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو قیاس آرائیاں قرار دیا گیا تھا۔ حکومت کا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار، مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن موجودہ حالات میں نہیں چل سکتا۔ الیکشن کمیشن نے ہماری تجویز مانی اور شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا۔ اب کسی کو بھی الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں رہا۔ دوسری جماعتوں کو بھی الیکشن کمیشن پر تحفظات ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران استعفیٰ دیں۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ کہا کہ ووٹ کی خرید و فروخت سے سینٹ الیکشن کو پاک کرنا ہے۔ سینٹ الیکشن کی طرف، سینٹ الیکشن کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان کا بڑی دیر سے یہ مطالبہ تھا۔ سیاست کے اندر پیسے کی اور اس قسم کی پریکٹسز جو ہیں وہ ختم ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سینٹ کا، تاکہ یہ جو ہم ہر دفعہ سنتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے کہ جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں خرید و فروخت کی باتیں، بازار لگنے، منڈیاں لگنی، ہارس ٹریڈنگ ہونی، اس کی باتیں ہوتی۔ تو پی ایم نے ہمیشہ اس چیز کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے، اور اس کو پاک کرنے کے لیے جب 2013 سے یہ مطالبہ تحریک انصاف نے کیا، بلکہ 2015 میں جب نواز شریف نے یہ ایک قانون لانے کی کوشش کی کہ جس میں اوپن بیلٹ ہو، تو ہم نے پرائم منسٹر نے اس کو خوش آمدید کہا، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو، اس میں سے یہ پیسے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جب اور 2018 میں پھر منڈیاں لگی، تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے اپنے ممبرز کے خلاف ایکشن لیا، جن کے بارے میں پتہ معافی مانگنے کی بجائے الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہو گئے۔ الیکشن کمیشن خود انہوں نے تعینات کیا، انہیں شرم آنی چاہیے۔ مریم نواز کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اداروں پر تنقید اور حملہ آور کیسے ہوتے ہیں۔ نائب صدر نون لیگ نے سوال کیا، ڈسکا انتخابات کا بدلہ الیکشن کمیشن سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ بدترین دھاندلی کے باوجود لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے۔ لانگ مارچ کے اوپر اور استعفوں کے اوپر اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکس ہوا، اور احسن صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات ابھی کی، مجھے نہیں پتا، ہم لوگ اندر میٹنگ میں تھے کہ ان کے وزراء نے کیا پریس کانفرنس کی ہے، لیکن بہت ہی بری بات ہے۔ ہم اپنی دور حکومت میں اور اس کے بعد ہم سنتے آئے کہ مسلم لیگ نون اداروں پہ حملہ آور ہو گئی، مسلم لیگ نون کو اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون اداروں پہ تنقید کرتی۔ تو مسلم لیگ نون کے خلاف تو کبھی یہ الزامات سے بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن شاید آج پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اداروں پہ تنقید کرنا کیا ہوتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہونا کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈسکا میں یا نوشہرہ میں یا وزیر آباد میں
या सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK के और शहरों में अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? वो बदला आप इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं? ये बात एक हकीकत है कि आपकी बदतरीन धांधली के बावजूद आपको वोट नहीं मिले, लोगों ने आपको इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आपको रिजेक्ट किया है आपकी धांधली के बावजूद। और वो जो डस्का में हुआ उसमें पूरा दिन फायरिंग जिस तरह हुई, खौफ व हरास फैलाया गया, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा। और जिस तरह थैले उठा के ये लोग भागे वहाँ से, इतनी बदतरीन धांधली तो शायद डिक्टेटर्स के रेफरेंडम्स में भी नहीं देखी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं विफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई है, हुकूमत कामयाब ना हुई तो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। अपनी हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो गए। फैसला आएगा कि इमरान खान के अकाउंट में पैसे बाहर से आए। 100 सीटर वाले इलेक्शन पे भी कैमरे लगते हैं, जवाब देना होगा कैमरे किसने लगाए। अपने ही वजीर खजाना के खिलाफ, क्योंकि ये MNA जब हल्के में जाते हैं तो लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग अपनी तकलीफ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तुम्हारा वजीर खजाना नाकाम हो चुका है, तुम्हारा वज़ीर आज़म नाकाम हो चुका है, इसका जवाब दो। तो उन लोगों ने जब अदम एतमाद का इजहार किया तो आज वफाकी काबीना जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। इस हुकूमत में अनोखे वाक़ों की तादाद हर रोज़ उसमें इजाफा होता है, ये बदनसीबी है मुल्क की। उन चोरियों का जवाब देने के बजाय जो उसने अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की, दस्का में हारने के बावजूद भी आज इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी साफ और बड़ी वाज़ेह है, ये फॉरेन फंडिंग का केस है। आज हुकूमत को ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं, फैसला हुकूमत के खिलाफ ही आएगा। फैसला आएगा इमरान खान ने अपने अकाउंट में पैसे डाले, फैसला आएगा कि बाहर से जो पैसे आए PTI के अकाउंट में उनको जाहिर नहीं किया गया, छुपाया गया। ये पैसे किसके थे? जाली ख्वाब दिखाने वाले और इनकलाब लाने वाले बेनकाब हो गए। इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के मामले पर पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। कमर जमान कायरा ने कहा हुकूमत जान ले के अब इलेक्शन कमीशन के नहीं इमरान खान के इस्तीफे का वक्त है। ज़िमनी और सेनेट के इलेक्शन ने हुकूमत की कली खोल दी। हमारे 7 वोटों को कैंसिल किया गया। नाम पर मोहर लगाने से क्या वोट कैंसिल होता है? हुकूमत को जो हालिया इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शन से के बाद जो हुए सेनेट के इलेक्शंस, फिर जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए, इन सारे 3-4 अमलों ने हुकूमत की पूरी कली खोल के रख दी कि ये है क्या, वो कौन से असूल हैं जिनके बारे में ये बड़े दावेदार हैं, वो कौन से आला अखलाकी अक़दार हैं जो इन्होंने इलेक्शन डेज में, इलेक्शन कैंपेन में, सेनेट के इलेक्शन में और फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तो हद ही कर दी है। और अब सारा मुल्क, हत्ता कि खुद इनके अपने साथी ये बात मानने पे मजबूर हो गए कि हर चीज की एक हद होती है। इसका तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि चेयरमैन सेनेट के 49 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिले और उनमें से 7 वोट कैंसिल किए गए, जो बिल्कुल धांधली नहीं, डाका है। और हमने उस दिन भी कहा था कि ये डाका हम नहीं मारने देंगे, ये डाका नहीं चलेगा, हम इसका अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे और दीगर जराए भी, तो वो भी हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करके ये अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि अवामी उमंगों का तर्जमान उसका डाका मार के वोट छीन लिया जाए। और हम इसी कोशिश में हैं कि इस मुल्क के अंदर अब वो निज़ाम जल्द अज जल्द आना चाहिए। ये जो ख्वाब दिखाने वाले झूठे, जेली ख्वाब दिखाने वाले और जेली इनकलाब लाने वाले बहुत जल्द एक्सपोज हुए हैं। हम समझते हैं ये भी एक बेहतरी हुई। ये जो बबल बना हुआ था, ये जो गुब्बारा बना हुआ था तस्वरात का, यह बना दिया गया था,
اس کی اہلیت اور اس کی حیثیت، اس کی اصلیت بھی سامنے آنا ضروری تھی۔ تو دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں شہباز گل پر انڈے اور سیاہی پھینکنے کا معاملہ، جسٹس شہزاد احمد کا شہباز گل پر حملے کا نوٹس، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم، کہا پولیس کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہائی کورٹ میں آنے والا ہر شخص قابل احترام ہے، شہباز گل پر سیاہی اور انڈے پھینکنے پر تشدد ہے، سی سی ٹی وی کیمروں کے مدرس ذمہ داروں کی شناخت کی جائے۔ شہباز گل پر پھینکی جانے والی سیاہی سے ان کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا۔ شہباز گل ایک کیس میں پیشی کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تھے، جہاں ان کو انڈے مارے گئے اور ان پر سیاہی بھی پھینکی گئی جو کہ ان کے ماتھے اور ہاتھ پر لگی۔ شہباز گل کا میو ہسپتال میں چیک اپ کیا گیا۔ سیاہی سے شہباز گل کی بائیں آنکھ متاثر ہو گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق سیاہی میں موجود کیمیکل نے شہباز گل کی آنکھ میں انفیکشن کر دی ہے۔ ڈاکٹر نے شہباز گل کی بائیں آنکھ پر ٹریٹمنٹ کے بعد پٹی لگا دی۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ یہ اپنے کالے کرتوتوں کی سیاہی پھینک رہے ہیں۔ بوکلائی اپوزیشن اونچے ہتھ کنڈے پر اتر آئی، یہ کچھ بھی کر لے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک تھپڑ کے جواب میں 10 تھپڑ نہیں ماریں گے۔ مریم نواز کو بتا دیں کہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، مجھے عدالت بلائے گی تو ضرور آؤں گا، آپ کی طرح بہانے نہیں بناؤں گا۔ عدالتیں جب ان کو بلاتی ہیں تو ان کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں عمران خان کا جانسار ہوں، میں پیشے دے اعتبار نال ایک پروفیسر ہے تے قوم دے اعتبار نال گل ہے، نہ اپنی جگہ تو 1 انچ پیچھے ہوا گا، بلکہ جو تسی کرو گے اودے نال میں ہور اگے آواں گا۔ اج تسی یہ سیاہی سٹی ہے یا آنڈے سٹے نے یا تسی اپنے جو بھی ایتھے ڈنڈے دینے نے، تسی ایتھے گولی مارنی ہے ماڈل ٹاؤن طرح، میں پوری ہک دے زور دے نال تواڈے کے کھڑا ہے۔ ہن میرا زور ہور بھی تیز ہو جائے گا، تسی مینوں وقت پرووائڈ کر دیتا ہے، تسی مینوں وجہ پرووائڈ کر دیتی ہے کہ جدوں تک تواڈی اس بدماشیا دا ایتھوں اسی چکا گول نہیں کران گے، تانوں ایتھوں نہیں پجاواں گے، شریف آدمی تے عدالتاں جان جوگا نہیں رہ گیا۔ تو دوسری جانب وفاقی وزراء کی شہباز گل پر جوتے اور سیاہی پھینکنے کی مذمت۔ شفقت محمود کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے تشدد کرنے کی روایات ماضی میں بھی قائم رکھی تھی، معاملات نون لیگ کی مرضی کے مطابق ہوں تو ٹھیک، ورنہ حملے کرتے ہیں۔ ماضی میں سپریم کورٹ پر بھی مسلم لیگ نے حملہ کیا تھا۔ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ جب لے رہے تھے تو ان کے لیڈر آئے تاکہ جھگڑا ہو، یہ چاہتے تھے کہ لڑائی ہو اور تماشا لگے۔ مسلم لیگ نون کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سیاست کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اس کلچر کو جو پروموٹ کرنا کا ایک وتیرہ بنایا گیا ہے، اس کو ختم کریں اور سیاست کو سیاست سمجھ کے کریں، بلکہ تشدد اور یہ اس کی ایک مایوسی جو ان کے اندر ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو، یہ مایوسی کی نشانی ہے کہ ہر طریقے سے کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پرووک کیا جائے۔ اور اس کلچر کو جو پروموٹ کرنا کا ایک وتیرہ بنایا گیا ہے، اس کو ختم کریں اور سیاست کو سیاست سمجھ کے کریں، بلکہ تشدد اور یہ اس کی ایک مایوسی جو ان کے اندر ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو، یہ مایوسی کی نشانی ہے کہ ہر مزید آپ کو بتائیں کہ ضمنی الیکشن میں واضح کامیابی ملی، عوام ہمارے ساتھ ہیں، بلاول بھٹو کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا، کہا عدالتی فیصلہ آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ سینٹ میں بھی حکومت کو شکست ہوئی۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے بھرپور حصہ لیا، نہ صرف حصہ لیا، آپ کامیاب ہوئے، آپ کو سب سے زیادہ ووٹس ملے، آپ کو 49 ووٹس ملے اور آپ کے مخالف کو 48 ووٹس ملے تھے۔ مگر جیسے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کی جیت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جیت جب ایک ہاؤس سے بھی ہو اور دوسرے ہاؤس سے بھی ہو اور نام کا یہ حکومت رہا ہے تو ان کو یہ برداشت نہیں تھا، اور جو اس دن کا پریزائڈنگ آفیسر تھا، جو افسوس کے ساتھ ہمارا ہی صوبہ کا ایک نام کا سینیٹر ہے، اس نے کیا کیا؟
उसने आपके 7 जायज वोट्स को रिजेक्ट करके अपने उम्मीदवार को कुर्सी पे बिठा दिया। जीत आपका है। अल्लाह ताला जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। और कल हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मजीद आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के मरीम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब की मरीम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से खलीकुज़्ज़मा और फैसल बुखारी अदालत में पेश हुए। वकील नैब ने कहा कि मरीम नवाज अपनी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। मरीम नवाज ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। वकील ने दलाइल में कहा कि मरीम नवाज को जमानत के बाद तफ्तीश के लिए तलब किया गया। लीगी रहनुमा नैब के सामने पेश ना हुई। मरीम नवाज ने पेश होने की बजाय नैब ऑफिस पर पथराव कराया। नैब ने पथराव के मामले पर मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने नैब वकील से इस्तफसार किया, आप किन बुनियादों पर जमानत खारिज कराना चाहते हैं। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने केस फाइल किया, वो क्यों दलाइल नहीं दे रहे। वकील ने कहा कि इस केस को मैं देख रहा हूं, इसलिए दलाइल दे रहा हूं। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद इसे बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और मरीम नवाज को 7 अप्रैल के नोटिस जारी कर दिए। और आपको बताएं कि कराची औरंगी टाउन में रेंजर्स की गाड़ी के करीब क्रैकर धमाका हुआ। 1 एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां स्नैप चेकिंग में मसरूफ थीं कि अचानक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान क्रैकर बम फेंक कर फरार हो गए। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर क्रैकर धमाके में जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद दी और अस्पताल पहुंचाया। अभी किसी तंजीम या गिरोह ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में नासिर, हनीफ, एजाज, इरफान, महबूब, यासिर और वकास शामिल हैं। तमाम शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकार के नाम जाहिर नहीं किया गया। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर का दौरा। फॉर्मेशंस की ऑपरेशन तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने जवानों और अफसरों पर जोर दिया कि वो बदलते हुए खतरात से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर का दौरा किया। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने छोटे हथियारों की फायरिंग मशकों का भी मुआयना किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की तरबियत के आला मयार और पेशा वराना सलाहियत को सराहते हुए पाक फौज के जवानों और अफसरान को हिदायत की कि वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज रखें। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बेहतरीन पेशा वराना सलाहियत और तरबियत पर हर चैलेंज से मौसर अंदाज से निमटने के लिए ज़रूरी है। बदलते हुए खतरात से निमटने के लिए भी खुद को तैयार रखा जाए। वजीर आज़म से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मुलाकात की। इमरान खान ने सादिक संजरानी और मिर्जा अफरीदी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वजीर आज़म से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकातें कानून साजी के अमल को तेज़ और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एतमाद करने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर आज़म ने हिदायत की कि बलोचिस्तान और कबायली इलाकों को माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा, ये विफाक की मजीद मजबूती का बाइस साबित होगा। चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला की जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से अदा करते रहेंगे।
اور آپ کو بتائیں کہ ملک کی ترقی میں حصہ لینے والوں کو اسٹیٹ بینک سپورٹ کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا بڑا اعلان، کہا پاکستان کی معیشت میں خواتین کے کردار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پاکستان کی ڈیجیٹل آئی ٹی انڈسٹری میں ترقی ہو رہی ہے۔ این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، صوبوں کو کسی نے ویکسین خریدنے سے نہیں روکا، چاہے تو کل ہی خرید لیں۔ اسد عمر نے ایک بیان میں کہا، لگ ایسے رہا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے۔ پاکستان میں برطانوی کرونا اور اس کے اثرات ہیں اور یہ زیادہ مہلک ہے، اس میں شرح اموات زیادہ ہیں۔ پاکستان میں 60 سال سے زیادہ عمر کے صرف 10% لوگوں نے خود کو کرونا ویکسینیشن کے لیے رجسٹرڈ کرایا۔ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں، اگر مزید لوگوں نے خود کو رجسٹرڈ نہ کرایا تو ہفتے 10 دن بعد 50 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو رجسٹریشن شروع کر دی جائے گی۔ ویکسین خریدنا صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر حصہ ڈال رہا ہے۔ تو دوسری جانب وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں کہ کرونا کی برطانوی قسم پاکستان آنے میں حکومت کی نااہلی نہیں ہے۔ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں وہاں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 2 ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں ویکسینیشن جاری ہے، 18,000 افراد ویکسین لگوا چکے ہیں۔ تو ووہان اگر 2 کو انفیکٹ کرتا ہے تو یہ 6 کو کرے، اور یہ پریشانی والی بات ہے کیونکہ اگر انفیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر نیچرلی جو بزرگ ہیں ہمارے ان کی بھی انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھے گا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے اب تک جو ہمارے پاس سٹیٹسٹکس آئے ہیں کہ 55 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے اوپر یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور ہماری فرٹیلیٹی زیادہ تر جو ہیں وہ انہی لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جی ٹوٹل نمبر آف کیسز جو پورے پنجاب میں اب تک جب سے یہ وبا آئی ہے وہ ہے 1,86,659 اور جو ڈیتھس ہیں وہ 5,768 5,768، اور ہم نے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں وہ تقریباً 35,36,079 ٹیسٹ ہیں۔ اس وقت فیصل آباد کی انفیکٹیوٹی ریٹ 9% ہے، اس وقت لاہور کی انفیکٹیوٹی ریٹ 11% ہے، اور اس وقت راول پنڈی میں 6% ہے، ملتان میں 6% ہے، اور اس کے علاوہ گجرانوالہ میں 9% ہے۔ تو یہ سارے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ہم نے اسکول کالجز بند کر دیے ہیں، ہر قسم کے اجتماع جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور پوری کوشش ہے آپ کی وسادت سے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ آپ خدارہ ماسک پہنیے، ماسک پہننے کے علاوہ ہاتھ بار بار دھوئیں۔ اور اسی کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔